اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، دن رات نیک کاموں میں مشغول رہتا۔ 300 برس اس کی عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی علیہ السلام کو فرمایا، فلاں شخص سے کہہ دو میں نے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے اسے پیغام دیا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشانی کا وقت ہے اور آپ جھوم رہے ہیں۔ اس پر اس نے کہا میری عبادت اس قابل کہاں تھی، میں تو اس کے کرم پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے کو یاد رکھا۔ وہ نبی علیہ السلام پر دوبارہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی کہ اس کو فرما دیجئے وہ ہماری بارگاہ میں مقبول و منظور ہے۔ ہمارا مقصد اسے رسوا کرنا نہیں بلکہ اس کے مرتبہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا تھا۔ اسی طرح ایک جوان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ایک رجسٹر میں نوٹ کر لیا کرتا۔ کئی برسوں سے اس کی یہ عادت تھی۔ ایک روز وہ گناہ لکھنا بھول گیا۔ جب یاد آیا تو فوراً رجسٹر کھولا تاکہ اس پر تحریر کرے۔ اس پر فقط یہ درج تھا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو سب سے بری بات گناہوں پر اترانا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بری بات اور ہے وہ یہ کہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ اصرار کرنا انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں۔ گناہ چونکہ اس کی نافرمانی ہے جس نے نیکی اور گناہ کو پیدا فرمایا۔ گناہ پر معافی مانگنے سے وہ گناہ گار کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب آدمی عام حالات میں گفتگو کے دوران یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بندہ تو غلطی کا پتلا ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اب کوئی ایسے بندے سے کہے بھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، انشاءاللہ وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تو وہ دوسری طرف چل نکلتا ہے، جی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ معاف فرما دے گا، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے۔ یا اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانا تھا تو اس نے گناہ کرنے ہی کیوں دیا۔ یہ باتیں رحمت سے دوری اور توبہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جس سے دنیا کی اس تھوڑی زندگی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، بس کہنا یوں چاہیے، یا اللہ ہم تجھ سے اپنی ہر خطا پر معافی کے خواستگار ہیں، جو ظاہر میں کی یا جو باطن میں کی، اور اپنی ہر خطا کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اور پہلی بات یہ کہ گناہ پر اترانا اور فخر کرنا بھی بہت بری بات ہے۔ یہ بدبخت لوگوں کا شیوہ ہے جسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر کے بدبخت لوگ اپنے انتہائی شرمناک عمل پر اتراتے رہے اور عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ اسی طرح کئی دوسرے برے اعمال پر اترانے والے، یعنی شراب پی کر خود کو شرابی کہلا کر فخر محسوس کرنے والے، جواری، بدکار، سود خور، رشوت خور اپنے برے عمل کے مطابق تعارف پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ بری راہ پر ہیں۔ عاجزی انکساری سے بہتر کوئی عمل گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شیوہ ہے۔ ہمیں انہی لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں ایک واقعہ سنو۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا جس کے گناہوں کے 99 اعمال نامے آسمان کو چھو رہے ہوں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اب تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی شک و شبہ تو نہیں؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اپنے گناہوں پر کوئی شک نہیں، بے شک میں نے اس سے زیادہ ہی گناہ کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کون سی ہے اور اس ایک نیکی سے کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نیکی کلمہ طیبہ ہے جو تم نے پڑھا اور دین قبول کیا۔ جب ایک پلڑے میں 99 اعمال نامے رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس شخص کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ اسی طرح حشر کے دن 2 گناہ گار پیش ہوں گے جن کے اعمال نامے گناہوں سے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے گناہ گار تم نے ساری زندگی گناہ ہی کیے،
کیا یہ سچ ہے؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے ہمارے رب، بے شک ہم نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک شخص دوڑ پڑے گا اور دوسرا کھڑا رہے گا۔ فرشتے دوڑنے والے شخص سے پوچھیں گے اے شخص، جہنم کوئی بہت اچھی جگہ تو نہیں کہ دوڑے چلے جا رہے ہو؟ وہ شخص جواب دے گا کہ میں نے ساری زندگی اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، آج اس نے حکم دیا ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے خوشی خوشی جہنم کی طرف دوڑ پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس گناہ گار کے اس جذبے کے تحت اسے جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جو گناہ گار کھڑا رہا، فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم نے کیا کیا کہ یہیں کھڑے رہے؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر بھی کیسے محروم چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اسے بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نوازنے پر قربان جاؤں، چھوٹی چھوٹی کوششوں پر کتنی بڑی بڑی عنایات۔ ہمارا پیارا رب مخلوق پر کتنا مہربان ہے، اس کی رحمت، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ آؤ مل کر اس کی بارگاہ میں اپنے ہر برے عمل پر توبہ کریں اور نیک کاموں کی طرف زندگی کو لگائیں تاکہ خوش نصیبی ہمارا دامن پکڑے اور نجات نصیب ہو۔ اچھی طرح سمجھ لو، آدمی کی نجات اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک وہ نجات کا سامان نہیں کرتا، نیک لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا۔ گناہ پر اترانا اور اصرار کرنا دونوں ہی برے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو عربی بولتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے تو عربی کی بجائے سریانی زبان میں سکھائے تاکہ فرشتوں کو پتہ نہ چلے۔ جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں روئے، جب آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روئے اور دعائیں فرماتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ زمین پر آنے کے بعد پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کی زبان عربی کر دی گئی۔ اس بات کا خیال رہے کہ آسمان سے وہی عربی زبان میں ہی اترتی تھی، خواہ کسی نبی علیہ السلام کی کوئی بھی زبان ہو۔ نبی علیہ السلام جب اپنی قوم کو احکام الہی بیان فرماتا تو اس کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ علیہ السلام دانہ نہ کھاتے تو ہم یہاں اتنی مشقتیں نہ اٹھاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم پر تورات نازل ہوئی، بتاؤ اس میں میرے دانہ کھانے کا ذکر میرے پیدا ہونے سے کتنے برس پہلے کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ہزار سال بتائے، 3 یا 5۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سوچو، جو خطا میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے حصے میں لکھی ہوئی ہو اس میں میرا عمل دخل کیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا اور تقریباً 1 لاکھ پیشوں میں مہارت دی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، جب دانہ کھایا تو اس کی وجہ سے زبان بھلا دی گئی، اور جب توبہ قبول ہوئی تو عربی زبان دوبارہ بولنے لگی۔ بس یہی حال ایک انسان کا ہے کہ جسے یہ نعمت حضرت آدم علیہ السلام سے ملی کہ اگر وہ کافر ہے تو جب بھی اسلام قبول کرے گا اس کا کفر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ ایمان کی برکت کے صدقے اسے ہر برائی سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور کوئی گناہ گار مسلمان ہو، وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر مقام بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کیمیائے سعادت میں پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ گناہ کے بعد 6 ساعتوں میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ فرشتوں کو لکھنے ہی نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ اگر کوئی صبح گناہ کرتا ہے اور شام کو معافی مانگے تو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شام کو گناہ کرے اور صبح معافی مانگے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے گناہوں کے ڈھیر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تم معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور پھر 20 برس گمراہی میں مبتلا رہا اور برے اعمال انجام دیتا رہا۔ پھر خیال آیا اپنے رب کی طرف رجوع کروں، تو دل میں خیال گزرا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا بھی کہ نہیں۔ اس پر غائب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے، تو نے 20 برس مجھے یاد رکھا، میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا، تو نے 20 برس مجھے بھلا دیا،
میں نے تجھے ڈھیل دی، اب اگر میری طرف آئے گا تو میں تجھے پھر اپنا دوست بنا لوں گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو، میں نے پیچھے تم لوگوں سے بات کی پارس کے پتھر کی۔ اب دوسری مثال یہ ہے کہ آج تم دیکھتے ہو بہت سارے لوگ مختلف دھاتوں پر سونے کا پانی چڑھا لیتے ہیں۔ سونے کا پانی چمک دمک تو دیتا ہے لیکن قیمت میں وہ سونے کے برابر نہیں ہوتا، بلکہ دھات ہی رہتا ہے جس کی معمولی قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سارے لوگ فقط روپے پیسے کے لالچ میں مولوی، پیر، فقیر اور آواز بیچنے والے تمہیں دین کی خدمت گار نظر آئیں گے، لیکن دین سے یہ کوسوں دور ہیں اور دین ان سے دور ہی دور ہے۔ پارس کے پتھر کی بدولت تم نے ہر شے کے قیمتی ہونے کا سنا، اور ان جیسے ایرے گہرے لوگ وقت کی بھی بربادی ہیں اور دین کی بھی۔ اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے اور عمل کی جستجو جاری رہے تاکہ اخلاص و قرب کی دولت سے مالا مال ہوں۔ دعا گو ہوں کہ جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اولیاء کرام اور بزرگان دین کا ذکر کیا گیا ان کی بدولت ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ والسلام۔